علی بھائی، پاکستان اگلے 100 سال ترقی کی طرف بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جمہوری نظام سے بہتری آئے گی یا خلافت سے؟ میرے بھائی، نہ خلافت سے کچھ ہونا ہے نہ ڈیموکریسی سے کچھ ہونا ہے. وہ غامدی صاحب والی بات ہے. ہم نے کافروں کے رول بھی ایمانداری سے اپلائی کیے ہوتے ہیں نا، تو اس کی برکات بھی نظر آ جاتی. جب قوم کے چھوٹے سے لے کر بڑا تک ہر شخص دوسرے سے قربانی مانگ رہا ہے، خود کوئی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تبدیلی کہاں سے آنی ہے میرے بھائی؟ کبھی نہیں آنی. یہ جتنے لوگ آ کے آپ کو غریبوں کا درد بتا رہے ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ تم لوگ کیوں اتنے بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہو؟ کیا امریکہ کا پریزیڈنٹ 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے؟ بتائیں. کیا امریکہ کے پریزیڈنٹ کی زمینوں میں کئی گھنٹوں تک ٹرین چلتی رہے اور اس کی زمینیں ختم نہ ہو؟ کیا امریکہ کے پریزیڈنٹ نے پورا سٹی اپنا آباد کیا ہوا ہے جس میں ہاسپٹل، اپنی ساری فیملیز رہ رہی ہیں؟ میں نے ساروں کے نام لے دیے بغیر نام لیے. تقریریں ان کی سنیں، پھر سے پوچھے تم سب لوگ 70 سال کے ہو چکے ہو، سارے ہو چکے ہیں 70 سال کے آلموسٹ. ہمارے جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں اس وقت بڑے، ان سے پوچھو کہ اب تم نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے یار؟ چلو 100 سال کیلکولیٹ کر لو. ویسے تو مجھے نہیں لگتا ان میں سے کوئی 100 پہ پہنچے گا. 100 کے حساب سے کیلکولیشن کر کے اپنا پورا معاملہ رکھ لو، باقی دے دو نا یار. قوم کا درد سینے میں ہر دوسرے دن دودھ اترا ہوتا ہے اس قوم کے لیے آپ کے، ٹھیک ہے؟ تو یار اپنی جیب ڈھیلی کرو نا، خود اپنا لیونگ سٹینڈرڈ تھوڑا سا نیچے لے آؤ، اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ہم نہیں کہتے کہ تم پاکستان کی اسٹیٹ بینک کے پاس وہ مال رکھواؤ، نہیں، خود اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دو، جہاں بہتر سمجھتے ہو لگاؤ. ایک جلسے پہ ان کے 10 15 کروڑ روپے لگ رہا ہے، اور نکل رہا کیا اس میں سے؟ چند ٹی وی اینکرز کی نوکری کہ وہ اس جلسے میں ہوئی بھی تقریر کو ڈسکس کریں گے. وہ سرکار تقریر آپ گھر بیٹھ کے کر لیں سوشل میڈیا کے ذریعے، تب بھی آپ کی تقریر جو آپ نے بونگیاں ارشاد فرمانی ہیں وہ ڈسکس ہوں گی. وہ بونگیاں آپ گھر میں بیٹھ کے ایک ویب کیم کے اوپر یا ایک کوئی کیمرہ لگا کے اس میں مار لیں تو ٹی وی اینکرز کی نوکری پھر بھی کھل جائے گی. اس کے لیے 15 کروڑ کا جلسہ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ 10-15 کروڑ ایوریج ہوتا ہے وہ لائٹنگ کا، اور باقی سارے خرچے آپ دیکھیں خود بتاتے ہیں. اب مجھے بتائیں، یہ اتنے جلسے کروا رہے ہیں تو کیا ان کے گھروں میں کوئی سونے کے درخت لگے ہوئے ہیں جو توڑ رہے ہیں؟ اور اپنی جیب سے نہیں لگا رہے، یہ آپ کا ہی پیسہ ہے جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے 2 نمبر لوگوں نے لوٹا ہوا ہے، اور وہ اپنے لیڈرز کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں. انہی لیڈرز کی ناک کے نیچے انہوں نے یہ حرام کمایا ہوتا ہے، اور ان میں وہ لیڈر بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کبھی حرام نہیں کھایا. ہم کب کہتے ہیں کہ حرام آپ نے کھایا نہیں ہے؟ لیکن اربوں کا حرام آپ کے نیچے کھایا گیا اور آپ نے آنکھیں بند کی، تو گویا کہ آپ مجرم ہیں، کیونکہ رعیت کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے برا گڈریا وہ ہے جو حکمران گڈریا ہے. جیسے ایک گڈریا بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے نا، حکمران بھی اپنی قوم کی حفاظت کرتا ہے کہ اگر اس نے انصاف نہ کیا تو اس پہ جنت حرام ہے، تو مارا گیا نا وہ. یہاں اگر وہ حفاظت نہیں کر سکا تو اس کی بکری ماری جائے گی، لیکن حکمران اگر رعایا کی حفاظت نہ کر سکا تو حکمران مارا گیا، وہ جہنمی ہو گیا. پھر بخاری مسلم کی حدیث، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی الاسلام نے گنوایا کہ ایک حکمران جو ہے وہ اپنی رعایا کے اوپر حکمران ہے اور وہ اس کی رعیت ہے، اس سے پوچھا جائے گا. ایک مرد اپنی بیوی بچوں کے اوپر حکمران ہے، ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اس کے بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا. وہاں تو کوئی دو نمبری نہیں کر رہی. نبی الاسلام نے ایک چیز گنوائی. تقریروں میں آپ سن لیں جی حضرت عمر نے فرمایا تھا دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا، مجھ سے پوچھا جائے گا. اگے بھی ٹرونا تسی کیتا ہے صرف سنانے کے لیے. اور یہ سارے اس امام کے اندر ننگے ہیں. آپ کی عقیدت کسی کے ساتھ وابستہ ہوگی، آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، اور اس کی معصوم شکل سے اور معصوم تقریروں سے آپ دھوکہ کھا کے سمجھ رہے ہوں گے کہ نہیں یہ بندہ اچھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کا پول کھل چکا ہے.
ہمیں تو خیر پہلے ہی پتا تھا، آپ کو کچھ عرصے بعد پتا چلتا ہے. وہ ہمیں کوئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب کہ جی آپ نواز شریف صاحب نے اتنا ڈیلیور کیا اس نیشن کو، آپ عمران خان کے ساتھ نواز شریف کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اچھا، عمران خان صاحب کے ماننے والے کہتے ہیں آپ ان چوروں کے ساتھ عمران خان صاحب کا نام لے رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ماننے والے کہتے ہیں جناب آپ ایک عالم دین جس کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے، لاکھوں علماء اس کے مرید ہیں، ہزاروں مدارس اس کے انڈر ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیتے ہیں. وہ سارے اپنے لیے وہی عقیدتیں رکھتے ہیں. باقی میں آپ کے ساتھ یہ ایگری کرتا ہوں، بچپن سے ہر بندہ ایک محاورتاً جملہ بولا کرتا تھا، دیکھیں جی پاکستان پہ اللہ کا خاص کرم ہے، ہر بندہ ہی کھا رہا ہے اور مکنا نہیں. اور مک گیا نا، لگ گیا تھا نا پتا، بھوک پئی ہے نا. یہی ہو رہا ہے، جو آتا ہے اپنا نیا تجربہ کرتا ہے، وہ فلاپ ہوتا ہے، پھر وہ فلاپ ہونے کے بعد معافی نہیں مانگتا، پھر ایک اور نیا تجربہ کرواتا ہے اور اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے اوپر ڈالتا ہے.